نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر المسلمين الفلسطين اللهم انصر المسلمين الفلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہم حروف مقطعات کر رہے تھے الف لام میم اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا احساس جہاں پر جو ہمیں دلایا جا رہا ہے خصوصاً ان لوگوں کو جو کہ لٹریچر کے ماسٹر تھے زبان کے ہی ماسٹر تھے کہ تمہیں زبان آتی ہی نہیں ہے تم خود کتنے لا علم ہو اس کے ساتھ ہی احساس کیا پیدا ہوگا انسان کے اندر اپنی عاجزی کا احساس ہیوملٹی آئے گی ہمبلنس آئے گی اور ایروگنس ایگو تکبر گھمنڈ یہ چیزیں نکلیں گی اس کے اندر سے اور یہ نکلنی چاہیے جو گھمنڈ کے ساتھ آتا ہے اسے پھر قرآن سمجھ نہیں آتا ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اسے بالکل نہیں دیتے چاہے دوسری کتابیں وہ پڑھنے کے لیے آئے تو دوسری کتابیں چاہے اسے مل جائے پھر بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے سمجھ بھی نہیں پاتے اور قرآن پڑھ کے بھول بھی جاتے ہیں تیسری بات ہمیں یہاں سے حروف مقطعات سے کیا سمجھ آ رہی ہے اس کی حکمت کیا ہے یہی کہ ان الفاظ کو دینے کی حکمت کیا ہے جو کہ بامعنی الفاظ ہیں لیکن وی ڈو ناٹ نو دا میننگ آف دیز ورڈس مقصد ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہر بات کی حکمت پتہ ہونا بھی ہمیں ضروری نہیں ہے جیسے علم ہونا معنی پتہ ہونا ڈیٹیلز اس کی پتہ ہونا لازمی نہیں ہے اسی طرح ہر بات کی وجہ پتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے میرے لیے جیسے فار ایگزامپل اگر خدا نخواستہ کل کو میری گاڑی کو کوئی گاڑی مار جاتی ہے تو اب میں کون جی میری گاڑی کو ہی کیوں مارا میں نے تو صحیح سے کھڑی کی تھی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے وغیرہ وغیرہ تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں اتنا کچھ جو ہو رہا ہے اس میں ہر چیز میں یہ مجھے سمجھ آنا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ یہ ضروری نہیں ہے تو اسی طرح آج کل لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اگر پردہ کرنا ہے تو جی ہمیں سمجھائیں کیوں کرنا ہے اس کے بغیر ہم کیوں نہیں رہ سکتے کیوں ہر چیز میں ہم کیوں ڈالتے ہیں تو ہر چیز میں کیوں ڈالنا ضروری نہیں ہوتا اور ہر چیز کی کیوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا ہماری جو عقل ہے وہ کیا ہے وہ لامحدود نہیں ہے ہماری عقل لمیٹڈ ہے تو لمیٹڈ عقل کے ساتھ ہم لمیٹڈ بات ہی سمجھ سکتے ہیں ہم لمیٹڈ ضروری نہیں ہے اللہ کے ہر فیصلے کی وجہ حکمت ہر فیصلے کی بیسس یہ ہمیں سمجھ آئے جب یہ بات ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا کہ ہر بات کو سمجھنا ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ ہی پھر ہم بہت سارے فیصلے ایکسیپٹ کرنے ایزی ہو جاتے ہیں ہمارے لیے اور اگر ہم یہ نہ سمجھیں تو جب ہر انسان کیوں کرتا رہتا ہے نا اور سائنٹیفکلی ہی ہر چیز کو اپروچ کرنا چاہتا ہے پروف کرنے کے بعد تو اس کو پھر بہت سارے باتوں پہ ایکٹ کرنا بہت سارے احکامات پہ آبلیگیشنز پہ ایکٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ میں نے کھانا ہے اور یہ میں نے نہیں کھانا تو اس کی کیا وجہ ہے میں کیوں نہ کھاؤں اسی طرح بہت سارے لوگ جو انٹرسٹ بیسڈ جابس کر رہے ہوتے سود وغیرہ کا کام کر رہے ہوتے انہیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیوں چھوڑنا ہے اور وہ ساری زندگی اسی میں لگے رہتے وہ نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کیوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جی کیوں چھوڑوں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی یہ تو بزنس کی طرح ہی ہے جیسے بزنس ہوتا ہے ویسے ہی تو ہے یہ چیز کے بدلے چیز ہی تو لے رہے ہیں تو پیسے کے بدلے جب میں پیسہ لے رہی ہوں تو اس میں پھر پروفٹ کیوں نہیں ہو سکتا جب چیز کے بدلے جب چیز لیتے ہیں ہم کوئی بھی خریدتے ہیں اگینسٹ منی تو وی ٹیک پروفٹ آن اٹ تو اس میں کیوں نہیں لے سکتے تو جب کیوں آتی رہتی ہے نا تو انسان بس پھنستا جاتا ہے ٹھیک ہے اور چوتھی چیز پھر ہم نے کیا سیکھ لی کہ جو میں نے آپ کو بتا بھی دیا
کہ ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے. شروع میں ہی اگر ہم اس بات کو مان لینا تو آگے جا کے پھر پوری لائف میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جو انسان یہ سمجھتا رہتا ہے نا کہ میں تو اتنا عقل مند ہوں, مجھے ہر چیز پتہ ہونی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے, تو عقل کی غلامی جو ہے نا وہ ہمیں کتاب کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں سمجھنے نہیں دیتی ہے پھر. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ صرف الف لام میم ہمیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہمیں ان چیزوں کا احساس دلایا ہے. ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کا احساس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کتاب کو مزید آگے جانے سے, اسپیسیفکلی ڈوز اینڈ ڈونٹس پڑھنے سے. ٹھیک ہے, اب سورۃ البقرہ میں بیسکلی ٹاپک ہوگا کیا, بہت بڑی سورت ہے, لمبی سورت ہے, آپ کو پتہ ہے. اس میں ڈفرینٹ ڈسکشنز ہوں گی. آخری دن جا کر جب ہم اس کو سمرائز کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 2 مین سیکشنز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کیا تھا. ڈیوائڈ کر کے ہم نے اس کو پھر ریلیٹ کر دیا آپس میں. جو اگر اس صورت کو آدھا کر دیں نا تو پہلا سارا سیکشن بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل میں بھی خصوصاً کس سے, یہودیوں سے. لاسٹ پورا سیکشن مسلمانوں سے بات کر رہا ہوگا. اور وہ بنی اسرائیل کے لیے کیا, ان کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے, کیا کرنا تھا انہوں نے, کیا نہیں کرنا تھا, جس سے روکا تھا اللہ نے, وہ رکے کہ نہیں رکے یہ ہم دیکھیں گے. اگلے ہاف میں, نیکسٹ ہاف آف سورۃ البقرہ کیا ہوگا, مسلمانوں کو اللہ نے کیا ڈوز دیے ہیں اور کیا ڈونٹس دیے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سنس مدنی صورت ہے نا, اور مدینہ میں احکامات ہی دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, شریعت ہی دی جاتی تھی, شریعت جس کو کہ کتاب بھی کہا جاتا ہے. تو اس پورے کو اگر ہم کمپائل کریں اور ایک ٹاپک دیکھیں تو اسکالرز کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ اس پوری صورت میں ڈسکشن کس کے اوپر ہے, اس پوری صورت میں ایمان کے اوپر ڈسکشن ہے. ایمان اور ایمان کی بیسس پر ایمان کے ایلیمنٹس نہیں. ٹھیک ہے, ایمانیات ثلاثہ جو ہے یا مزید ایمان کے جو 5 پلرز ہیں, 6 پلرز ہیں سوری, وہ سب تو ان کی ڈسکشن کہاں پر ہے, دیٹ از ان مکی سورہز. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر ایمان اینڈ ایمان کی امپلیکیشن, پریکٹیکل امپلیکیشن آف دا ایمان جو ہے اس کی ڈسکشن اس صورت میں آتی ہے. اب سیکنڈ آیت کی طرف ہم جا رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. خود میں نے بریک دے دے کر سٹاپ کر کے پڑھا ہے تاکہ آپ ایک ایک ورڈ کو دیکھ لیں. فی الحال یہ ورڈز آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ اکثر لوگ ریپیٹڈلی پڑھتے ہیں, بہت زیادہ پڑھتے ہیں, اور یہ دوسری آیت کے ورڈز ایسے نہیں ہیں جو کہ آپ کے منہ پر نہ ہوں, آپ کو فلوئنٹلی نہ آتے ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو بس دھیان سے اب آپ نے دیکھنا ہے. ذالک بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ذالکا از اے ناؤن, اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ, الف شین الف رے ہے. ٹھیک ہے, دا ناؤن دیٹ پوائنٹس ٹورڈز سم تھنگ, کسی چیز کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. جیسے دس, دیٹ, یہ ہوتے ہیں نا ناؤنس, اس میں انگلش میں ورڈز ہوتے ہیں, یہ دس اینڈ دیٹ, یہ وہ, یہ والے, تو یہ اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں. جو پروناؤنز ہوتے ہیں نا, جس کو اردو میں ضمیر کہتے ہیں, اسم ضمیر, وہ الگ چیز ہے, اس کو اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا. وہ تو ہوتے ہیں نا تم, وہ, میں, ہم. ٹھیک ہے, یو, آئی, وہی, یہ والے, یہ جو پروناؤنز ہیں ان کو الگ رکھنا ہے. اور اس کے اندر ہی, شی, وہ سارے پروناؤنز ہیں. دس اینڈ دیٹ جو ہے نا, اس کو بیسکلی یوز کیا جاتا ہے ٹو پوائنٹ ٹوورڈ سم تھنگ. تو یہ ذالکہ از اسم اشارہ. ذالکہ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے دیٹ. ٹھیک ہے, وہ, لیکن یہاں پر مطلب کیا لیا جاتا ہے, یہ, دس. کیوں لیا جاتا ہے یہ بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں. الکتاب آپ کو پتہ ہے کتاب کو کہتے ہیں, بک کو کہتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ کتنے زیادہ ورڈز عربک کے ایسے ہیں جو کہ میچ کرتے ہیں اردو کے ساتھ. اور جب ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی تفسیر اور ٹرانسلیشن, دین اس سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے قرآن مجید کو سمجھنا. پہلے میں نے کیا بتایا تھا کہ وی آر اسٹڈنگ اے فارن لینگویج, ایک فارن لینگویج کو سمجھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, گوئنگ انٹو اندر فارن لینگویج, انگلش میں جا کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی انٹیلیجنس والی بات ہے نہیں. جب بھی کسی لینگویج کو سمجھنا ہوتا ہے نا, تو اس کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے ان یور اون لینگویج. ٹھیک ہے, تاکہ اب مقصد ہی یہ ہوتا ہے,
ایک فॉरेन लैंग्वेज को समझने का असल मेथोडोलॉजी है ही ये कि उसको आप अपनी लैंग्वेज में समझें। पहले आप अपनी लैंग्वेज में समझ लें, पढ़ लें, याद कर लें, फिर जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन करें, उसको पढ़ाएँ, उसको याद करें, वो एक अलग बात है। लेकिन स्टार्ट ही आप ऐसे करें कि फॉरेन लैंग्वेज से फॉरेन में ही जा रहे हैं, तो ये फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है लोगों के लिए। स्पेसिफिकली ग्रामर को डिस्कस करना, समझना, बहुत सारे वर्ड्स को रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। ग्रामर भी याद रखिएगा, उर्दू और अरबिक की बहुत ज़्यादा मैच करती है आपस में। उर्दू आपको पता है काफ़िला ज़ुबान है। हर ज़ुबान में से ना वर्ड्स पिक करती है और वर्ड्स लेती है और मल्टीलिंगुअल होना, ठीक है? मैक्सिमम ज़ुबानें आना, ज़्यादा ज़ुबानें आना, ये क्या है? ये इंसान की स्ट्रेंथ है। इसके साथ इंसान की जब वोकैब्युलरी बढ़ती है, तो वो अपनी थॉट्स को ट्रांसलेट कर सकता है इंटू डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट सेंटेंसेस, उनको एक्सप्रेशन उसका बढ़ जाता है, एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो आजकल ये जो अजीब-सा सीन बना हुआ है ना कि जी हमें उर्दू ही नहीं आती। हमें तो उर्दू के वर्ड्स मुझे समझ ही नहीं आते, मुझे तो बोलनी ही नहीं आती, मुझे तो वर्ड्स ही नहीं पता, मैं उर्दू में कैसे पढ़ूँगी, मैं लिखूँगी कैसे? तो इस बात पे थोड़ा-सा हमें शर्मिंदा होना चाहिए और दुःख होना चाहिए, उर्दू हो, हिंदी हो, जो भी है हमारी अपनी जो भी लैंग्वेज है, तो शर्मिंदा होना चाहिए हमें इसके ऊपर। इंसान को अल्लाह ने इतना कैपेबल बनाया है कि वो 1 लैंग्वेज छोड़ें, 2 छोड़ें, वो 10 लैंग्वेजेज़ एट अ टाइम सीख सकता है, डिस्कस कर सकता है, उनको पढ़ सकता है, उनको बोल सकता है। तो हमने अपने आप को इतना लिमिटेड कर लिया है, गुलाम बन गए हैं हम वेस्टर्न थॉट के, कि हम इंग्लिश में से बाहर ही नहीं निकलते, हमें उर्दू आती ही नहीं है। तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी इंग्लिश भी, उर्दू भी, अरबिक भी। एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेज़ इतनी स्ट्रॉन्ग तो हों कि हमें किसी के सामने ये ना कहना पड़े, ओह! मुझे तो ये आता ही नहीं है, ठीक है? तो इतनी स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट हो। ज़ालिकल किताबु फिलहाल वर्ड्स टू वर्ड मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ, ये आपने लिखना है अपने पास। बाद में इसको पूरे को आया में करेंगे और ज़ालिका को हम ये क्यों बोलेंगे, ये मैं आपको एंड में बताती हूँ। अल-किताब मीन्स अल-किताब, किताब, बुक, ठीक है? अलिफ लाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अलिफ लाम एक तो इस्म की निशानी होती है, साइन ऑफ द नाउन जो मैंने शुरू में बताया था, कुछ चीज़ें रिपीट आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे, आगे जाके मैं वो रिपीट करना छोड़ दूँगी, वो फिर आपको रट जाएँगी। और अल किताब का मतलब क्या हुआ? द बुक, मतलब यहाँ पे किसी स्पेसिफिक ख़ास किताब की बात हो रही है। ला मीन्स नहीं। जो अरबिक में नहीं के लिए वर्ड्स होते हैं ना, नफ़ी के लिए जो वर्ड्स होते हैं, दे आर अराउंड 13, 12-13 वर्ड्स हैं जो कि नहीं के लिए यूज़ होते हैं। ला, लम, लन, लईसा, ठीक है? और भी है, मा, तो उसमें से ला फ़िलहाल जहाँ पर हो रहा है, ला नहीं, रैबा, रैब किसे कहते हैं? शक को कहते हैं, कोई शक, दिस इज़ ऑल्सो अ नाउन। नाउन की मेन निशानियाँ क्या होती हैं कि उसके शुरू में अलिफ लाम आता है और अगर अलिफ लाम नहीं आ रहा तो एंड में उसके तनवीन आती है, ठीक है? तनवीन पता है ना क्या होती है? जैसे 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश। तो हुदन आप देख रहे हैं ना, हुदन के ऊपर 2 ज़बर लगी है। इसी से हमें पता चल गया, हुज़ैफ़ा बेटा पीछे हो जाओ। हुज़ैफ़ा, पीछे हो जाओ बेटे। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश जब लगी हमने देख ली ना, पता चल गया हमें कि दिस इज़ अ नाउन। अलिफ लाम देखा, पता चल गया दिस इज़ अ नाउन। लेकिन देयर आर सर्टेन नाउन्स जिनके ऊपर ये दोनों निशानियाँ होना, ये दोनों साइन्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उसके मीनिंग से हमें पता चल जाता है। जैसे कुरान मजीद में बार-बार फ़िरऔन का वर्ड आता है ना, फ़िरऔन, तो फ़िरऔन पे ना अलिफ लाम आता है, ना तनवीन आती है। लेकिन हमें पता है कि फ़िरऔन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन दैट हैज़ टू बी द नाउन, ठीक है? तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जो नाम होते हैं, जो बाय मीनिंग हमें पता चलता है कि वो नाउन्स हैं। ऐसा भी होता है, ठीक है? जैसे फ़िरऔन का मैंने बता दिया, इवन इब्राहीम, बहुत सारों के साथ आती भी है तनवीन, जैसे मोहम्मद के साथ तनवीन आती है, मोहम्मदन, ठीक है? लेकिन इब्राहीम के साथ नहीं आती, इब्राहीमन नहीं होता, इब्राहीमा ही होता है, मामूमी, इब्राहीमु, इब्राहीमी, ऐसे ही आएगा कुरान मजीद में। तो ऐसे ना अलिफ लाम है, अब ना तनवीन है, फिर भी दिस इज़ अ नाउन, क्योंकि हमें क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दिस इज़ नेम ऑफ समबडी। तो ये 3 तरीके से हम नाउन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। कभी-कभी ज़ेर ज़बर पेश वाली जिनकी लैंग्वेज वीक होती है, जैसे रईबा का मतलब जिनको नहीं आता, तो उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ये नाउन ही था या ये वर्ब था।
لیکن کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ہمیں رٹا مارنا پڑے گا. اب ایسا ہے کیوں؟ ابراہیم پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی، فرعون پہ کیوں نہیں آ رہی، محمد پہ تو آ رہی ہے. تو اس کا لٹریچر میں نا جو گرامر ہوتی ہے یا لٹریچر ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتی اس کی کوئی لاجک ہو. لٹریچر میں لنگوسٹکس میں لینگویج کیسے فلرش کرتی ہے یا آگے جاتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے. جیسے کہ پچھلے لوگ بول رہے تھے، پچھلے لوگ کیسے بول رہے تھے؟ وہ کوئی گرامر دیکھ دیکھ کے نہیں بولتے تھے، بلکہ بولنے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے لینگویج کا، اسی طرح انہوں نے اڈاپٹ کی تھی، آگے چل رہی تھی. لینگویج کے بولنے پر، اس کی بیسس پر پھر گرامر بنائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے جی پہلے گرامر بنتی ہے پھر اس کے اوپر لینگویج رکھ کے جی بنائی جاتی ہے، سارے ناؤن کو تنوین دو یا سارے ناؤنس کو الف لام دو، تو ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ تو لینگویج میں بہت کچھ ہمیں صرف سمجھنا پڑتا ہے، ایسے ہی رٹا بھی مارنا پڑتا ہے. تو لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فی ہی، اس میں، ٹھیک ہے، فی اینڈ ہی، یہ فا چھوٹی ہے، فی اینڈ حاضر ہی، یہ دو ورڈز یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں ورڈز کو جوڑ کے فی ہی لکھا گیا ہے. فی کا مطلب آپ کو پتا ہے ان ہوتا ہے میں، اینڈ ہی اصل میں کیا ہے؟ ہی از بیسکلی ہو، ہاپش ہو جو ہوتا ہے. اور یہ شروع میں آپ کو زیادہ ورڈز کی بائفرکیشن میں دیر لگے گی، لیکن آگے جا کے تو یہ بہت زیادہ ہم فاسٹ چلتے جائیں گے اور ہمیں ہر ورڈ کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن شروع میں ہمیں تھوڑا یہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے. ہی از بیسکلی ہو کیا ہوتا ہے؟ ہو از اے ضمیر، پروناؤن، ٹھیک ہے، جو کہ ناؤن کی جگہ پر جو یوز ہوتے ہیں، ان پلیس آف دا ناؤن جو ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، دے آر کالڈ پروناؤن. These are also Arabic میں a form of a noun. اسم کی ایک ٹائپ ہی ہے، اسم ضمیر اسے کہتے ہیں. تو ہو یہاں پر کیا بن گیا؟ ہی بن گیا، فی ہی بن گیا. ہی اور ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے، وہ، ٹھیک ہے. وہ کو اس بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں، in it. ہدن، ہدایت ہے، یہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ دس از اے noun. اور ہدن تنوین کی وجہ سے. اور ہدن کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ ہا دال جا. رائب کا روٹ ورڈ کیا ہوگا جو لکھا ہوا ہے وہی ہے را یا با. کتاب کا کاف تا با. آل دیز آر ایزی ورڈز. باقیوں کے ہمیں لا جو ہے یا ذالکا، ان کا روٹ ورڈ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فی ہی از آلسو حرف ہے، یہ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اسم ضمیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا نہیں ہوتا. ہدن ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے. للمتقین، للمتقین میں کیا ہے؟ یہ یہاں پر بھی دو ورڈز آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جیسے فی ہی میں دو ورڈز آپس میں جڑے ہوئے تھے، للمتقین میں لام زیر لی پلس المتقین، لی کو جوڑا گیا ہے المتقین کے ساتھ. تو ال کا جو المتقین کا جو الف تھا وہ نکل گیا، لام متقین رہ گیا، اور لی کو ساتھ جوڑنا تھا اس لیے الف نکالا نا، تو للمتقین بن گیا. لام زیر لی کیا ہوتا ہے؟ لام زیر لی از آلسو حرف، پریپوزیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے فا چھوٹی ہے، فی جو تھا وہ بھی پریپوزیشن ہی تھی، حرف ہی تھا، اور ہی اس کے ساتھ البتہ پروناؤن جڑا ہوا تھا. تو لام زیر لی از فار، فار متقین، المتقین، دا پیپل آف کانشیس، اور دا پیپل ہو آر کانشیس آف اللہ، جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنے والے لوگ. تقوی کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہاں پر انشاءاللہ. تو متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. سب سے پہلے اس آیت میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، آپ جہاں پہ دیکھ لیں نا لا ریبہ، ریبہ کے اوپر دیکھیں 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، پھر فی ہی کے بعد پھر سے 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہیں. یہ جو 3 ڈاٹ اور 3 ڈاٹ بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ either we can stop at ریب، ہم ریب پہ رک جائیں، اور فی ہی کو آگے ملا کے پڑھیں، فی ہی ہدی للمتقین، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا پڑھنے کا میتھڈ کیا ہے کہ ہم ریبہ فی پر جا کر رک جائیں، فی ہی جو ہے نا اس کو پیچھے کنیکٹ کریں، آگے نہ کریں. ذالک الکتاب لا ریب فی، پھر فل سٹاپ کے بعد آگے ہدی للمتقین. تو یہ 2 میتھڈز ہوں گے جس کے ساتھ کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. فی ہی کو either we can connect with the past words، اور پچھلے والے ورڈز جو ہیں، اور we can connect it with the next words جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ. تو مطلب میں دونوں سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن پڑھنے کے یہ دونوں طریقے ایگزسٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ 3 ڈاٹ اور چھوٹا سا جیم بھی آپ کے پاس لکھا ہوگا جس کسی نے اگر سورت کو اوپن کیا.
اب ہم اس کا ایک سینٹینس لکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس ویسے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہونی تو چاہیے, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کائنڈلی مجھے بتائیے گا گروپ میں, اور آپ خرید لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ایپ سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایپ سے یاد کرنا نہ کوئی اتنا پریکٹیکل نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا مزہ آتا ہے. بک ہینڈ میں ہونی چاہیے, ہاتھ میں ہونی چاہیے, اس سے دیکھیں اور اس سے یاد کریں. وائٹ کلر کے قرآن اگر آپ لے لیں اور اسی سے یاد کریں تو وہ اڈاپٹ کرنا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے. اس میں یہ میں ہم کیوں جا رہے ہیں میں آپ کو ابھی تفسیر میں بتاؤں گی. یہ کتاب ہے, نہیں کوئی شک اس میں. ٹھیک ہے, نہیں کوئی شک اس میں, یہاں پہ ہم فل سٹاپ لگا سکتے ہیں. یہ کتاب ہے, نہیں کوئی شک اس میں, اب فل سٹاپ آگے ہدایت ہے لوگ متقین کے لیے. دوسرا میتھڈ کیا تھا, یہ کتاب ہے نہیں کوئی شک, بس یہاں پہ رک جائیں گے. اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے, اس میں ہم آگے جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ چکر ہے, اس طریقے سے ہم کریں گے. دس از دا بک وچ دیر از نو ڈاؤٹ a guidance for those conscious of اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرانسلیشن ہوگی اس کی ورڈ ڈویژن ہو گئی. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تفسیر. ہو کیا رہا ہے اب یہاں پر, when we go into its explanation, یہاں پر اب ہمیں کتاب کا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے. جیسے پچھلی صورت میں کیا تھا, اللہ کا انٹروڈکشن تھا فرسٹ 3 آیات میں. ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ آتھر کون ہے اس کتاب کا, اور اس کے رائٹس کیا ہے. اس کا فرسٹ رائٹ ہے کہ اسے اپریشیٹ کیا جائے, قدر کی جائے, ویلیو دی جائے, اور اللہ کی تعریف کی جائے, پھر اس کی عبادت کی جائے. یہ اس کا رائٹ ہے. ایون تعریف کرنا بھی عبادت میں ہی آ جاتا ہے. یہاں پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے. یہ کتاب کا انٹروڈکشن ہمیں دے دیا. پیچھے آتھر کا انٹروڈکشن تھا, یہاں پر بک کا انٹروڈکشن ہو گیا. اب بک کا انٹروڈکشن بھی بہت ڈیٹیلڈ ہو سکتا ہے, جیسے آتھر کا بھی ڈیٹیلڈ ہو سکتا ہے, لیکن ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ٹریٹس ہیں بک کے یا ایلیمنٹس ہیں, وہ بتائے جا رہے ہیں. ادروائز جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا, جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں عربک میں ان کے بہت زیادہ نام ہوتے ہیں. تو قرآن کے تو کوئی تھوڑے نام تو نہیں ہوں گے, پھر قرآن کے تو بہت زیادہ نام ہے. القرآن ہے تو الکتاب بھی ہے, الہادی ہے, النذیر ہے, اس طرح بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے. لیکن سارے ناموں کے ساتھ تو شروع میں ہمیں انٹروڈکشن نہیں دیا جا سکتا, وہ تو پورے قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے. پر پہلے اس سینٹینس میں سٹارٹنگ میں ہمیں امپورٹنٹ چیز بتا دی گئی ہے. یہ بتانا کیوں ضروری ہے, یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بتانا کیوں ضروری ہے, تاکہ جو بندہ اب اس کتاب کو پڑھنے لگا ہے نا, اس کو کنوکشن پیدا ہو جائے, یقین پیدا ہو جائے. اچھا, میں جو اس کتاب میں پڑھوں گی, all that will be truth, وہ سارا سچ ہوگا. ٹھیک ہے, جب شروع میں ہی دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا, تو آگے اس پورے قرآن مجید کو پڑھنا, دیکھیں ابھی بالکل سٹارٹ میں ہم پورے قرآن مجید کو پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا. ہم یہ وہ بک ہے جس کو جسٹ فار دا سیک آف ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہم نہیں پڑھتے ہیں, بٹ ایک ایک آیت پہ عمل کرنے کے لیے, ایکشن کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ کتاب ہے. یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم نے 8th کلاس کی سائنس پڑھ رہے ہیں, اس میں سے کچھ پریکٹیکلز ہم کر لیتے ہیں, کہیں پہ تو وہ بھی نہیں کرتے, اور باقی ساری صرف تھیوری ہوتی ہے, تھیوریٹیکلی اسٹڈی کر کے ہم آگے چلے جاتے ہیں. اور میتھ میں اتنے تھیورمز اور اتنا کچھ ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں جسے ہم ساری زندگی اپلائی ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کی ایک ایک چیز, ایک ایک آیت ہمیں پریکٹیکلی اپلائی کرنی ہے. اس لیے ضروری ہے شروع میں ہی ہمیں یہ بتا دیا جائے اس کتاب کے انٹروڈکشن میں کہ یہ وہ والی بک ہے جو کہ جس میں شک کوئی نہیں ہے, ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے. ڈاؤٹ نہ ہونا, اس کا کیا مطلب ہے, ڈاؤٹ پہ ابھی آتے ہیں, پہلے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے. یہ کے لیے ویسے جو ورڈ آتا ہے نا ان عربک, دیٹ از ہاذا. ٹھیک ہے, ہاذا الکتاب, ہاذا قرآن. اور ہاذا جو ہے وہ بھی قرآن کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس قرآن مجید میں یہ ورڈ ہاذا بھی یوز ہوا ہے قرآن کے ساتھ. لیکن ذالکا کا کیا مطلب ہے, ذالکا از بیسکلی اسم اشارہ that is used when we are pointing towards something significant. کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے اس کا سٹیٹس جب بتانا مقصود ہو. ٹھیک ہے, یہ تو ہم بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ کتاب ہے, لیکن
ذالکہ چوز کرنے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ کتاب کوئی خاص ہی اسٹیٹس والی ہے. کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا جس کا اسٹیٹس بتانا بھی ہم مقصود ہے، کہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، خاص کتاب ہے، تو اس کے ساتھ پھر ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے، اس ورڈ کے ساتھ پھر ذالکہ کا استعمال ہوتا ہے. یہ بیسکلی ایک ایکسپریشن ہو گیا نا. ساتھ عربک میں جو ورڈز ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنے میننگ تک لمیٹڈ نہیں ہوتے، محدود نہیں ہوتے، بلکہ ان میننگز میں بھی آگے اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب انگلش میں دس اور دیٹ یا اردو میں یہ کتاب ہے وہ کتاب ہے کہنے سے اتنا کوئی اسٹیٹس کا نہیں پتا چلتا، لیکن عربی میں یہ ہے. جب ہم ذالک الکتاب بولیں گے تو ہمیں پتا چل گیا کہ ذالکہ the purpose of using ذالکہ here is کہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے ہمیں پتا چل جائے کہ وہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. وہ یقیناً وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ ٹریجر ہے، یہ خزانہ ہے. ٹھیک ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون. کیا سورۃ البروج کے اینڈ میں کیا تھا؟ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ. ایک ہی بات ہے نا دونوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے یا قرآن کریم ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے، یا فی کتاب کتاب کیا میں نے بولا تھا، میرے ذہن سے خود ہی نکل گیا. مکنون بولا تھا نا، کتاب و مکنون. بالکل. تو وہ بھی لوح محفوظ کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے. لوح محفوظ میں ہے اصل میں قرآن مجید. لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ از بیسکلی اے پلیس ان اسکائز، ہیونس، یونیورس میں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، جہاں پر اللہ نے قرآن مجید پہلے نازل کیا اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے لاتے رہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ قرآن مجید وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانوں کو، مطلب کہ تمہارے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن اتنا اونچا سٹیٹس ہے اس کا کہ ایک خزانے کی طرح، ایک ٹریجر کی طرح ایک اسپیشل جگہ پہ رکھا گیا ہے. جیسے ہمارے گھر میں لاکرز ہوتے ہیں، لاکرز میں ہم اپنے پیسے رکھتے ہیں یا ڈائمنڈ کے سیٹ وغیرہ رکھتے ہیں، اور چاہے بعد میں ہم اس کو پہن کے بھی پھرتے رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم نے نکالا کہاں سے، یہ ہمارے ہاتھ میں آیا کہاں سے. تو اس سے اس کی ویلیو پتہ چل رہی ہوتی ہے. سورۃ البروج میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر ریئلائزیشن ہمیں دی جا رہی ہے تاکہ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایویں سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اتنی خاص کتاب ہے، لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک کیا ہوتا ہے؟ شک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ ڈسکس کر کے ہم انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. شک نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈاؤٹ نہیں ہے، مطلب کہ اس میں نمبر 1 سارا کا سارا ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کچھ بھی ہم پڑھیں گے نا وہ ایسا نہیں رہ جائے گا کہ جی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں ابھی بھی کنفیوزڈ ہوں، میں پردہ کروں نہ کروں. ٹھیک ہے. میں 5 نمازیں پڑھوں نہ پڑھوں، میں روزہ کب کھولوں. کوئی بھی جو جنہیں ہم کہتے ہیں نا محکمات، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان میں کسی قسم کی نا کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہمیں ٹروتھ پتا چلتا جائے گا. نمبر 2 کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. نمبر 3 ہر چیز پرپز فل ہوگی. ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے وہ سارا کا سارا کچھ پرپز فل ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا ہم اس کے قرآن کے کانٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں. وین ایور وی سے کہ جی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب اس کے کانٹینٹ میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی تو اس کا جو کانٹینٹ ہے اس پہ پھر ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ اس میں سچائی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ با مقصد ہے، وہ ریلیٹیبل ہے، ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. یونیورسل ہے قرآن مجید کا میسج. قیامت تک ہم نے اس کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ بک آبسولیٹ ہو گئی، یہ بک جی اب ایپلیکیبل نہیں رہی، اب ہم اس سے کوئی سبق اخذ نہیں کر سکتے. اور ابھی ایسے کہتے ہیں نا لوگ ایتھیسٹ ہو گئے یا اور بہت سارے ماڈرن لوگ ہو گئے جو کہ اس طرح کہتے ہیں کہ جی اس وقت کتاب نازل ہوئی تھی تو بس اس وقت کے لیے چھوڑ دینا، اب وہی سارا کچھ تھوڑی اب ہم کرتے رہیں گے. تو اس طرح کہنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو شروع میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اپنا اوپن مائنڈ لے کر آنا،
اس کتاب میں اگر کسی شک کے ساتھ پڑھو گے نا یہ کتاب تو سمجھ نہیں آنی، یقین کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ پھر شک اگر کانٹینٹ پہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کانٹینٹ کے بارے میں تم نے یہ سوچ رکھنی ہے، اس پہ شک نہیں کرنا۔ دوسرا ہم شک کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ اس کی چین کے اوپر، اس کے ریویلیشن کے پروسیس کے اوپر، جیسے یہ نازل ہوئی تھی، لوگ کہتے تھے نا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ابھی بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جو اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، اس بات کو بھی سمجھیے گا، اعتراضات جو پہلے ہوتے تھے آلموسٹ وہی اعتراضات اب بھی ہوتے ہیں۔ آج کل کے انسان وہی ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ہسٹری ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، لوگ اپنی وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہیں، کچھ نئی ایڈیشنز بھی ہوتی ہیں، جیسے نئی ایڈوانسمنٹس ہوتی ہیں، ورڈ پروگریس کرتا ہے، لیکن پرانی چیزیں بھی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، پاسٹ کو پورا 100% چھوڑ کے ہم آگے نہیں چلے جاتے۔ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کتاب بنا لی، یہ خود ہی گھڑ لی ہے، خود ہی لکھی ہے، خود ہی آپ نے شاعری کی ہے وغیرہ وغیرہ، یا آپ نے کرسچنس سے کاپی کر لیا، یا آپ نے یہودیوں سے سیکھ کر لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ الزامات لگائے جاتے تھے، آج بھی لگائے جاتے ہیں۔ آج بھی جو کنٹمپریری اسٹوڈینٹس ہیں ویسٹرن یونیورسٹیز میں، ویسٹرن کنٹریز میں، دے سے سم تھنگ لائک دی آن دیز لائنس، تو اس کو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی نگیٹ کر رہے ہیں کہ اس بھی شک میں مت رہنا کہ اس کے ریویلیشن کے پروسیس میں، اس کی چین میں کوئی شک ہے، کچھ نہیں ہے ایسا، وہ بھی کنفرم ہے، وہ بھی پکا ہے کہ یہ چین اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا۔ پھر مزید شک کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ مزید ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ جی اس کے آتھر میں، ٹھیک ہے؟ اس کا آتھر کون ہے، اس کو کس نے لکھا ہے؟ ویسے تو قرآن مجید کلام ہے نا اللہ کا، بول کر دیا گیا۔ یہ فرسٹ کلاس میں جب ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا، تعارف پڑھا تھا قرآن کا، اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ ایک کلام ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے آتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو سورس ہے نا، سورس آف دس بک از اللہ، اللہ سے یہ کتاب آ رہی ہے، اس بھی شک میں مت رہنا۔ یہ ساری چیزیں شروع میں ہی کلیئر کر لو۔ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں انگلش کی، اردو کوئی ناول پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا آتھر یہ ہے، اس کا آتھر ڈینیل اسٹیل ہے یا کون ہے، اور اس کا کانٹینٹ یہ ہے، تو یہ تھرلر ناول ہے یا یہ کیا ہے، اور اس کے اندر یہ فکشن ہے یا یہ نان فکشن ہے یا یہ ریالٹی بیسڈ ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں نا بک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، پھر ہم اس اینگل سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہاں پر وہی اینگل ہمیں دیا جا رہا ہے، اس اینگل کو آپ نے سمجھنا ہے۔ کیا ہم نے دیکھا ڈاؤٹ کس چیز میں نہیں ہے؟ اس کے کانٹینٹ میں کیسے نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو 4 چیزیں بتا دی۔ پھر اس کی چین میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر اس کے سورس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ آپ کو بتایا۔ اور پھر لاسٹ پوائنٹ کیا ہے ڈاؤٹ میں، کہ اس شک میں بھی مت رہنا کہ اس کتاب میں اور باقی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں کوئی ڈفرنس تھا، ٹھیک ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، یہ تصدیق کرتی ہیں کتابیں ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں کہ ہاں ان سب کی سورس ایک ہی ہے، جہاں سے ہمیں تورا ملی تھی، بائبل ملی تھی، وہیں سے ہی ہمیں قرآن مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کتابیں جو ہیں ایک ہی مین کتاب سے ہمیں مل رہی ہیں۔ تو اس بھی شک میں مت رہنا کہ جی قرآن کا آتھر کوئی اور ہے، تو تورا کہیں اور سے آئی تھی اور انجیل کوئی کہیں اور سے آئی تھی، نہیں، یہ ساری بکس ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تو یہ ریبہ کی ڈیٹیل ہے، یہ کتاب جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ یقین کنوکشن پیدا ہو گیا نا ہمارے اندر، اب اس کنوکشن کے ساتھ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ کل اسے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔